دعوت اسلامی فیضان مدینہ اسٹیج فورٹ برمنگھم سینٹر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں برمنگھم بھر سے دعوت اسلامی کے کارکنان اور دیگر نوجوانوں نے شرکت کی۔ پاکستان سے تشریف لائے مرکزی شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے نوجوانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اصولوں سے آگاہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ دعوت اسلامی فیضان مدینہ اسٹیج فورٹ برمنگھم سینٹر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے کہا کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر میں نے چوتھے حجاب میں ایک چمکتا ستارہ دیکھا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکا تھا، اور اسی چمکتے ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نورانی تارا میں ہی ہوں۔ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، پھر اس نور کے 4 حصے کر دیے، ایک حصہ عرش، دوسرا لوح محفوظ، تیسرا قلم اور چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، اور آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سب سے پہلی تخلیق نور محمد اور آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو بیان کا ہمارا ٹاپک تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، آپ کے کمالات اور آپ کے امت پر احسانات، اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ میسج دیا گیا کہ جس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہم پر بڑے احسانات ہیں، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے، اور اس کو بسانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ ایک میسج یہ بھی دیا گیا کہ میلاد کے اس مہینے نے ہماری ذات پر کیا امپیکٹ ڈالا، کیا ہم سچ بولنے لگ گئے، کیا ہم وعدوں کو وفا کرنے لگ گئے، کیا ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بنے۔ تو اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹیشنز لائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری نے کرونا وبا کے دوران خوف خدا دلاتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد بھی لیا، اور دعوت اسلامی کے متنی ماحول سے جڑے رہنے کی تلقین بھی کی۔ آخر میں عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے شہر والسل میں بھی سالانہ جشن عید میلاد النبی کا انتہائی شاندار جشن منعقد کیا گیا، جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی، تو بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا، جس کی سعادت حافظ ابو بکر سے حاصل کی، اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزاکت حسین اور عبداللہ حقانی نے پیش کر کے حاضرین کے دل مو لیے۔ ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ علامہ نذیر مہروی نے جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی تو فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مہمان خصوصی مفتی انصر القادری اور علامہ محمد عاصم حسین نے اپنے اردو اور انگلش خطاب میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا یہ ان کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنا اور اس کو زندگی کے ہر
شعبے میں ہدایت بنانا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ Kindness, gratitude, patience, forbearance, gratitude, all of these are qualities that are taught to the ummah by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala said, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainly in the messenger of Allah you find the best example. اللہ تعالیٰ نے احسان بھی انہی لوگوں پر کیا ہے کہ جو صاحب ایمان، اور آپ کی ولادت کا جشن منانا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ MashaAllah, tonight a beautiful gathering took place in Walsall, Birmingham, in Masjid al-Madina, Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It was amazing to see many youngsters and elders attending. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this beautiful congregation. انہوں نے کہا کہ میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں چاہے بچپن سے لے کر جوانی کا ذکر ہو یا مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک کی بات ہو، یہ سب میلاد ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ربیع اول کے بابرکت پرنور اور مقدس مہینے میں جہاں پورے عالم اسلام میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، آج گھر گھر شہر شہر کریا کریا بستی بستی میں سرکار کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، گھر گھر میں شہر شہر میں کریے کریے میں بستی بستی میں سرکار کا میلاد ہو رہا ہے، سرکار کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے سرزمین والسل کے باسیوں نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان محفل میلاد منعقد کی۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم کو وہ نعمت عطا کی جس کی مثل نہ اس سے پہلے آئی ہے، نہ موجود ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیا کہ جس مقصد کی خاطر سرکار کو بھیجا گیا ہم اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرکار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے سرزمین والسل کے باسیوں نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان محفل میلاد منعقد کی۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ ایسٹ لندن میں ترجمان کے مہمان کے عنوان سے ایک میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشہور گلوکارہ روشن آرا مونی اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ ترجمان کے مہمان کے عنوان سے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ایسٹ لندن میں کیا گیا جس میں میئر لوشن، توصیف انور، میئر ایلنگ، منیر احمد، میئر ریڈ برڈ سمیت کونسلرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مشہور گلوکارہ روشن آرا مونی سمیت دیگر گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد تفریح کے لیے اس قسم کے ایونٹس منعقد کرانا انتہائی ضروری ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے سارے لوگوں سے مل کے، کمیونٹی کا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ بہت بیزی رہتے ہیں ہم لوگ لائف میں، لیکن یہ کہ اگر ایسے ایونٹس ہوں گے تو ذرا ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسپیشلی آج یہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جو فنکار ہیں پاکستانی، ان سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور اسپیشلی ہم جو ذوالفقار صاحب ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اتنا جو کامیاب شو ہے اس کو ہوسٹ کرنے میں۔ اور کووڈ کی جس طرح کی صورتحال تھی، لوگ مینٹل سٹریس سے گزر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ آج انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں۔ بہت اچھی ایوننگ ہو رہی ہے to get the Pakistani community together after being separated for so long during COVID. So بہت اچھا سا ایونٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چونکہ ہم نے پینڈیمک میں دیکھا ہے کہ 18 مہینے سے کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں ہو رہی، تو ایک بہت بہتر ہے انداز میں کہ ایک میوزیکل ایوننگ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود ہیں۔ جی آج یہاں پہ ایک ترجمان انٹرنیشنل کے حوالے سے میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے بے فیر وینیو میں ایسٹ لندن میں۔ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا حال ہے، کمیونٹی کی خدمات کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے
کہ لانگ ٹائم کورونا کی وجہ سے حالات بڑے خراب تھے، لوگ گھروں میں بیٹھے تھے۔ میئر توصیف انور نے کہا کہ بہت خوشی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے بہت لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں اور کرونا وائرس کے بعد اس قسم کی تقریبات انتہائی ضروری ہیں۔ میئر ایلنگ منیر احمد نے کہا کہ ہمیں کمیونٹی کے لیے اس قسم کی تقریبات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس قسم کے ایونٹ کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے لانچ پروگرام رکھا ہے اپنے ایوارڈ کا، جو وہ 7 دسمبر کو رویل نواب میں منعقد کر رہے ہیں۔ ایوارڈ جو ہوتے ہیں یہ کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کمیونٹی کو ایکنالج اور ریکگنائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کمیونٹی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم بھی اسی لیے یہاں موجود ہیں کہ ہم اس چیز کو انڈورس کریں۔ جی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کمیونٹی کی خاص کر ہمارے آئے ہیں جنہوں نے جو یوٹیوب چینل لانچ کر رہے ہیں، بھٹو صاحب اور بیرسٹر صاحب کا آج جو انہوں نے پروگرام لانچ کرنا ہے، اور بہت اچھا ہے کہ ہمارے اپنے لوکل سنگرز ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اسپیشلی کووڈ کے بعد ایک اچھی اپرچونٹی ہماری کمیونٹیز کو مل رہی ہے۔ راجہ ذیشان، میاں حنیف، قیصر عباس گوندل، سہیل قریشی اور دیگر نے کہا برطانیہ کی مصروف زندگی میں اس قسم کے ایونٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لوگ جو اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے، اس قسم کی تقریبات سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر چند لمحے خوشی سے گزار سکتے ہیں اور اپنے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں۔ لندن کے وکٹوریہ سینٹر میں خالستان کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس حوالے سے سکھ رہنماؤں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਸ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੇਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ यूनियन इज ए फेल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। जो कीमतें हैं अक्टूबर की जो सतह पर 31 अक्टूबर की सतह पर थी वो ताहुक्म सानी बरकरार रखेंगी, ताहम इसका जो बोझ होगा वो 20 रुपए के लगभग बताया गया। ये बोझ ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनरीज उठाएंगी। इस इकदाम के नतीजे में प्राइस डिफरेंशियल क्लेम जनरेट होगा। 3 माह के बाद इनका तमाम कंपनियों को ऑडिट होगा और फिर वफाकी हुकूमत इनका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये अदायगियाँ करेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ओगरा को ये अहकामात वापस लेने की दरख्वास्त की है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की माली सूरत हाल बहुत कमज़ोर है। सिवाय सिर्फ PSO ये बोझ उठा सकते हैं, दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये बोझ उठाने पर तैयार नहीं है, क्योंकि 2008 में भी यही इकदाम हुआ था, जिसके बाद नैब और FA ने इंक्वायरी की थी और 10 साल बाद इन कंपनियों को जाके अदायगियाँ हुई थी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, अपडेट करने का शुक्रिया। एक और अहम खबर ये भी है कि मुनशियात बरामदगी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मुल्की मॉडल फिजा को बरी कर दिया। अदालत ने मुलजिमा की 8.5 साल कैद की सज़ा को कल अदम करार दे दिया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शकील सईद से। शकील सईद, बताइएगा किन बुनियादों पर इस मुलजिमा को बरी किया गया?
जी बिल्कुल, जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मंशियात बरामदगी केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रीज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मॉडल ट्रीज़ा को बरी कर दिया है। मॉडल ट्रीज़ा को लाहौर एयरपोर्ट से 2018 में गिरफ्तार किया गया था। कस्टम हुकाम ने जो है वो मुलज़मा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर जो मातहत अदालत थी उसमें मुलज़मा को सजा सुनाई गई थी। उस सजा के खिलाफ मॉडल ट्रीज़ा ने जो है वो हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको गलत सजा सुनाई गई है, वो इसमें मुलविस नहीं है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जो है वो जो मॉडल ट्रीज़ा है उनको बरी कर दिया है। ठीक है, मुलज़मा को बरी कर दिया गया है। शकील सईद अदालती कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया।